بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ پیش کی تھی جس سے ثابت کیا تھا کہ اس قبر کے اندر دنیا والے جسم کو عذاب ہوتا ہے اور یہ شریک ہے، اور حیات بھی ثابت کی تھی۔ اس کو آپ تفصیلاً ملاحظہ کرنا چاہیں تو کر سکتے۔ اب دوسری آیت جو ہے وہ ہے سنعذبہم مرتین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کفار کو ہم ان قریب عذاب دیں گے 2 مرتبہ، ان قریب عذاب 2 مرتبہ دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو لوٹائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ سب مفسرین یہاں پر اس آیت مقدسہ کے تحت لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ جواہر القرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ جو 2 مرتبہ عذاب فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، ان میں سے پہلا عذاب دنیا کا عذاب ہے کہ کفار کو شکست ہوئی، ذلت و خواری دنیا کے اندر ہوئی۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنگ بدر کے اندر جو ہے کس طریقے سے کفار کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ دنیا کا عذاب ہو گیا۔ اور دوسرے عذاب سے کیا مراد ہے؟ دوسرے عذاب سے مراد عذاب فی القبر ہے، دوسرے عذاب سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ تو دنیا کا عذاب بھی روح جسم دونوں کے ساتھ، اور قبر کا عذاب بھی روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے، اگرچہ کیفیت مختلف ہے۔ پھر فرمایا کہ بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وہ بڑا عذاب، وہ حساب و کتاب کے بعد جو جہنم کے اندر جائیں گے، وہ قیامت کا عذاب ہے۔ اس عذاب کو علیحدہ ذکر کیا ہے، اس سے پہلے 2 عذابوں کو علیحدہ ذکر کیا ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ تمام علماء جہاں پر عذاب و ثواب کا ذکر کرتے ہیں، وہاں وہ یہ صاف طور پر فرماتے ہیں کہ عذاب کے لیے جو ہے، عذاب کا مطلب ہی ہے کہ زندہ کو تکلیف دینا، زندہ کو اس کے اندر زندگی کی رمق ہو تو اس کو جو ہے تکلیف دینا۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ معتزلہ جو ہیں ان کو یہی مصیبت پڑ گئی، وہ کہتے ہیں حیات نہیں ہے لہٰذا عذاب نہیں ہے۔ تو علماء حق فرماتے ہیں نہیں، حیات بھی ہے عذاب بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر بھی حیات کو ماننا پڑے گا۔ تو عذاب کا مقتضا یہی ہے کہ اس کے اندر حیات بھی ہو۔ تو اب 2 آیات آ گئیں، عذاب و ثواب پر اور حیات پر بھی۔ تیسری آیت جو سورۃ التکاثر کے اندر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، وقت کم ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان قریب تم جان لوگے، یہ 2 دفعہ ذکر فرمایا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم جان لوگے۔ تعلمون اس کا مادہ عین لام علم ہے، یعنی تمہیں علم ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا، پتہ تمہیں چل جائے گا۔ یہاں بھی 2 قول ہیں، ہم خیانت نہیں کریں گے، مفسرین جتنے قول لکھے ہیں وہ سارے بیان کریں گے، اور جو راجح قول ہوگا اس کا بھی ذکر کر دیں گے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ دوسرا سوف تعلمون تاکید کے لیے ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ نہیں یہ علیحدہ ہے، اور اصول مفسرین فرماتے ہیں کہ تاکید کی بجائے تاسیس بہتر ہے، علیحدہ علیحدہ معنی جو ہے وہ بہتر اور اولا ہے۔ اب پہلا سوف تعلمون سے مراد قبر کے اندر ہے کہ قبر کے اندر تمہیں پتہ چل جائے گا، وہاں تمہاری پٹائی ہوگی نا، یہ دنیا کے اندر جو بغاوت کی اس کا بدلہ ملے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا جو فرمایا پتہ چل جائے گا، اس سے مراد وہ قیامت والا عذاب ہوگا۔ اچھا آپ بتائیں کہ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں علم ہو جائے گا، علم فرع ہے، اس کے لیے حیات کا ہونا لازمی ہے۔ علم کیسے ہوگا جب حیات نہیں ہوگی؟ تو یہ آیت صاف دلالت کر رہی ہے۔ اور فتح الباری شرح بخاری کے اندر جہاں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ بحث آتی ہے ساری، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گی، وہاں پر علماء صاف طور پر فرماتے ہیں کہ
جو کفار اس کنویں کے اندر پھینکے گئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اب تم نے مزہ چکھ لیا، اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا وہ تو فتح ہوگی، پورا ہو گیا، تمہارے ساتھ عذاب کا وعدہ تھا، اب وہ وعدہ ہوا، پا لیا تم نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کر رہے تھے، تو اس حضور کے فرمان کی تعویل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ جان رہے ہیں۔ تو اس کے تحت محدثین فرما رہے ہیں کہ یہ جو علم ہے نا، توجہ فرمائیں، یہ جو علم ہے یہ حیات کی فرع ہے، کہ جب علم ثابت ہو گیا تو حیات بھی ثابت ہوگی۔ یہ بات فتح الباری کے اندر صاف طور پر موجود، اور بھی کتب کے اندر موجود ہے۔ تو علم فرع ہے، حیات اس کی اصل ہے۔ تو قرآن مقدس صاف طور پر بتلا رہا ہے اس سورۃ التکاثر کے اندر کہ قبر کے اندر تمہیں علم ہوگا، علم ہوگا، اور علم کے لیے حیات کا ہونا ضروری ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ دیوار کو علم ہو گیا، پتھر کو علم ہو گیا؟ تو بھائی علم جو ہے یہ ایک صفت ہے، اس کا موصوف جو ہے وہ انسان ہوگا، موصوف وہ حیات کے ساتھ ہوگا، تو تب اس کو علم ہوگا کہ مجھے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ کسی کو پٹائی کی جائے تو اس کی پٹائی کا علم ہوگا، تو علم کب ہوگا؟ کہ جب حیات بھی ہوگی۔ تو لہٰذا ماننا پڑے گا کہ قبر کے اندر حیات ہے۔ علامہ قرطبی نے یہی مراد لیا ہے، اور پھر آخری جلد کے اندر تفسیر قرطبی کے اندر یہ موجود ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے، علماء حق کا یہ مذہب ہے کہ قبر کے اندر جو ہے روح کا تعلق، یعنی یہ حیات لوٹائی جاتی ہے، حیات لوٹا کر جو ہے یہ عذاب کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور قرآن کہہ رہا تمہیں پتہ چل جائے گا یہ فرع ہے، تو حیات بھی قرآن سے ثابت ہو گئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب من اعرض عن ذکری 1 اور سنعذبہ مرتین 2 آیات، اور یہ کلا سوف تعلمون 3 آیات عذاب کے موضوع پر، اور حیات بھی ساتھ ہم نے ثابت کر دی قرآن سے۔ تو اس کو خدا را اللہ کے قرآن کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور عذاب کا تذکرہ سن کر اپنے اندر ڈر بھی پیدا کرنا ضروری ہے، تاکہ آخرت کی تیاری کے اندر ہم لگ جائیں۔